روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا کہ چلو فلاں انصاری جو ہیں ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے ہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن تہیان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ نخلستان جو ایک باغ ہوتا ہے، انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک پورا وہ شاخ اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سامنے رکھ۔ آپ نے فرمایا تم خود کھجوریں کیوں نہ توڑ لائے، کہ تم کچھ کھجوریں توڑ کے لے آتے، تم پوری ٹہنی اتار کے لے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ کر اچھی کھجوریں تناول فرمائیں، اپنی مرضی کی کھجور توڑیں اور کھائیں، میں اس لیے پورا خوشہ اتار کے لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد، اس دعوت سے فارغ ہونے کے بعد، کھجور اور پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھنڈے سائے کی بابت سوال ہوگا، ان ٹھنڈی کھجوروں کی بابت سوال ہوگا، اس کنویں کے ٹھنڈے پانی کی بابت سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی، تمہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غریب سے غریب انسان بھی ہمارے اس معاشرے میں، اس مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کی پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کی بابت ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان کا ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ نہیں۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک 5 سوال ہر آدمی سے نہیں کر لیے جائیں گے، قیامت کے دن اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جو زندگی دی اللہ نے، اس زندگی کو کیسے بسر کیا، جو جوانی دی اللہ نے، جوانی، زندگی کے اندر جوانی الگ سے اس کا سوال ہوگا، جوانی کو کیسے گزارا، جوانی کس کام میں کھپی، جو مال دیا، جو مال تھا وہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس طرح یہ 5 سوال پورے ہوں گے، اس کے بعد جان چھوٹے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔